السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جو ہے یہاں پر ناظرین کرام شفا چیریٹیبل ٹرسٹ داپولی تعلقہ سے جو ٹرسٹ ہیں اور آواز گروپ ویلفیئر ٹرسٹ مہار، اس کے اشتراک سے ایک بہت بڑا تہنیتی اجلاس خطے کوکن کے جمیع علماء، مفتیان کرام، حفاظ کرام کے لیے ایک اعزازی اجلاس رکھا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان میں جو ہے اسی شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریسیڈنٹ موجود ہیں، معظم ناخوا صاحب۔ ہم ان سے جو ہے اس وقت مخاطب ہیں۔ معظم صاحب، دیکھو بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ حضرات کا کہ آپ کی ٹرسٹ نے ایک دینی نوعیت کا پروگرام اور خطے کوکن کے سارے علماء حفاظ کا جو اعزاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت خوش عین قدم ہے آپ کا، اللہ اس کو قبول بھی کریں۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ بھئی یہ بات آپ کے دل میں کس طریقے سے آئی؟ السلام علیکم۔ دنیاوی تعلیم میں، عصری تعلیم میں اکثر جو 10ویں 12ویں یا اور بھی گریجویشن جو ہوتے ہیں بچے، تو ان کا نہ صرف کالج یا اسکولوں میں ہی ان کا فیلیسیٹیشن پروگرام ہوتا ہے، بلکہ کئی سوسائٹیز میں کیا جاتا ہے، NGOs کرتے ہیں اور سٹی لیول پہ کئی جگہ پہ ان کا جو اعزاز کیا جاتا ہے جی، اور الحمدللہ وہ اعزاز بھی ہونا ہی چاہیے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ میں ایک بات یہ آئی کہ جب اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید، اتنی بڑی کتاب اپنے دل میں اتارتے ہیں بچے، جی، حفاظ، عالم جی، اور مفتیان، تو ان کا صرف ایک مدرسے کی حد تک ہی ان کی دستار بندی ہوتی ہے، ایک جلسہ ہوتا ہے، پھر ختم۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے مراحل میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ان کو اجتماعی طور پر جتنے ہی فارغین ہیں، ہم لوگوں نے پچھلے جو سال فرسٹ ایئر تھا اور سیکنڈ ایئر ہے ہم لوگ، ہمارے کوکن کے سندھو درگ، رتنا گری اور رائے گڑھ، یہ 3 اضلاع کے تقریباً 33 مدارس سے محتمین سے ہم لوگوں نے رجوع کیا اور اس پر بات کر کے ان کو ہم لوگوں نے تیار کیا کہ ہم تمام فارغین کا اجتماعی طور پر ایک تہنیتی اجلاس رکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس کو اچھا سپورٹ ملا اور ہماری ہمت بڑھی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال دوسرا سال ہے، پچھلے سال ہمارے پاس تقریباً 250 کے انٹریز تھی اور اس بار تقریباً 260 ہے۔ اس بار ہم لوگوں نے 260 میں جو ہے 200 حفاظ، علماء اور مفتیان ہیں اور 60 جو ہے لڑکیوں کے فارغ ہوئے لڑکیاں ہیں، جس میں عالمہ ہیں، داعیہ ہیں، مومنہ ہیں اور قاریہ ہیں اور حافظہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ہم لائیں۔ دیکھو، عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے، ہماری کوئی اس کے سامنے بساط نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے ٹرسٹ کے مادھیم سے ہم اپنے پرسنل لیول پہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک اعزاز ہو اور کوشش کیا۔ باقی آپ کے سامنے ماشاءاللہ اس کو اچھا، اس کو سپورٹ بھی ملا ہے اور تقریباً تینوں اضلاع کے لوگ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس اقدام کو قبول کریں اور یہ ہمارے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، انہوں نے ایک حسن ظن اور توفیق من اللہ ایک قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کی ایک جہتی اور سارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر اور اہل علم کے اندر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ معظم بھائی، یہ جو شفا چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ کے ذریعے آپ کیا کیا خدمات اس وقت انجام دے رہے ہیں؟ بہت صحیح سوال ہے آپ کا۔ جی، شفا چیریٹیبل ٹرسٹ 2008 میں اسٹیبلش ہوئی، رجسٹرڈ ہوئی جی، دابول سے۔ جی، اس کا اصل مقصد شروعاتی دور میں یہ تھا کہ دابول میں ایک بہت ہی قدیم مسجد ہے، شاہی مسجد، جی، اس کی حالت ایک دم خستہ حالات تھے، جی، وہاں پر کوئی نماز کا نظم نہیں تھا۔ جی، تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہوئے شفا چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ کیے جی، اور اس میں آج تقریباً 15 سال سے وہاں پر نماز کا انتظام کیے، امام اور مؤذن رکھے ہیں اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ یہ وہاں سے جو شفا کا جو سفر شروع ہوا، جی، اس کے بعد ہم لوگوں نے دابول اور اطراف کے تقریباً 11-12 گاؤں میں آج کی تاریخ میں گلے کا نظم رکھیں جی، اور زکوٰۃ کچھ لیتے ہیں۔ اس سے انہی گاؤں کے اطراف جو تقریباً 13 گاؤں کی طرف پر ممبئی سے بھی کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، میڈیکل ہیلپ کے دوران میڈیکل ہیلپ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو رمضان مہینے میں
अच्छी खासी इमदाद होती है। तकरीबन 700 बम्बई और गांव के पकड़ के जो जिसमें बेवा और जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको रमज़ानी किट देते हैं और कुछ कैश जितना जो हद तक जमा होता है सेटल उसका हिस्सा करके उनके वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये काम है। उसके अलावा सोशल फील्ड में हम लोग मेडिकल कैंप्स करते हैं और करियर गाइडेंस के प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। साथ ही साथ जैसे कुदरती आफात में भी NGO हमेशा जो हमारा होता है उसमें आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। जैसे कि लास्ट में यहीं पर महाड़ में जो सैलाब का माहौल था उस वक्त भी खासी मदद की गई शिफा के ज़रिए से। शिफा की एक टीम दाबोल में है जो चिपलूर में आए थे, महाड़ में आए थे, उस वक्त अच्छी खासी मदद उस वक्त में किए थे। उसी साथ में जैसे साइक्लोन का जो भी दौर था उस वक्त यानी कुदरती आफात के वक्त भी शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। जी, तो अभी देखो आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास उलमा के लिए है, मुफ्तियान के लिए है, अहले इल्म के लिए आपने रखे। तो क्या आपके ट्रस्ट के अंदर उलमा के लिए ताउन का कुछ ख़ास मद है क्या आपने रखा है कि जैसे आप उनका एजाज़ भी कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर उनके लिए कुछ ताउन भी है क्या? जैसे उलमा के अंदर काफ़ी सारे लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, कम तनख्वाह है उनकी, तो आप उनके लिए भी कुछ माली ताउन के एतबार से कुछ सोचे है क्या, कुछ प्लान है क्या अपने शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट का? भी आप जो है ना सिर्फ एजाज़ के ऊपर न रहते हुए उनके लिए भी माली ताउन का कुछ अगर नज़्म करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इंशाअल्लाह इस पर अभी वर्किंग चल रही है हमारी। जी चल रही है। जी अल्लाह आसानी करे। देखिए अभी ये जो अभी आपके सामने जो प्रोग्राम है ये भी कहीं आज तक किसी ने सोचा नहीं था। जी जिस तरह से हमारा रुझान इस तरफ हुआ है उलमा हुफ़ाज़ और मुफ्तियान की तरफ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी हमारे कुछ प्लान है। जी इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।